ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ، یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا، نہیں، ایک ایک لفظ من و عن ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس میں، بالمفہوم نہیں ہے، باللفظ ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں، حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے، چند باتیں باللفظ بھی ہیں، جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں، آپ نے ان کو تعلیم فرمائی، لیکن اوورآل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قال علیہ السلام، یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے یوں سمجھ آئی، یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا، مفہوم یہی تھا۔ اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، اوورال مفہوم ٹھیک ہے، لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا، کسی سے کچھ۔ مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ 55 منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا؟ اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو من و عن میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ باہر جا کر نہیں کر سکتے، کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا، کچھ کو کچھ، اس طریقے سے اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو۔ یہ ویڈیو ریکارڈ تو اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو۔ اس وقت تو لوگ کرائمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے، آگے باتیں پہنچاتے تھے۔ اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا۔ بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث سکیٹرڈ فارم میں، مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے طرق آئے ہیں نا مختلف چینز سے، وہ آپ کو ایک جگہ ملے گا۔ مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، 7-8 صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی۔ اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں، تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی، ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے۔ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے، اللہ کے فضل سے، سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شورز ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے۔